جب قیامت کا دن ہوگا تو بیٹا اپنے باپ کی شکایت رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ، جب میں جوان تھا تو میرے باپ نے مجھے دین کی طرف راغب نہ کیا، مجھے نماز کے لیے حکم نہ دیا۔ اے اللہ، اس نے مجھ پر سختی نہیں کی تھی، آج میرا حساب میرے باپ سے نہیں، کیونکہ میرا باپ ہی اس چیز کا ذمہ دار ہے۔ تو اس روح سے دیکھا جائے تو قرآن پاک بھی ترجمانی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اے مولا کس چیز سے بچائے؟ اللہ فرماتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، اے میرے بندو آگ سے بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ قیامت کے دن بیٹا والدین کے گربان پہ ہاتھ رکھ کے پکڑے گا کہ بتا میرے باپ، تو نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا ہے۔ آج اگر کہا جائے کہ جی بیٹا کیوں نہیں آیا تو کہتے ہیں جی رات کو تھکا ہوا ہے، جی کیا کر کے آیا، کیا نماز پڑھ کے آیا ہے، تہجد پڑھ کے آیا ہے، کیا دین کی تبلیغ کر کے آیا ہے، کیا رب کا فرمان سن کے آیا ہے، کوئی محفل اٹینڈ کر کے آیا ہے؟ نہیں، باپ کا بھی یہی جواب ہوتا ہے جی رات کو ٹی وی دیکھتا رہا ہے، یا رات کو کئی پہر ہوٹل پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا ہے، تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ ارے اللہ کے بندے، آج تو نے اتنی ہمت توفیق نہیں کی تو قیامت کے دن جب تیرا بیٹا تیرا گروان پکڑے گا اس وقت کیا جواب دے گا؟ اس وقت تو کیا کہے گا؟ اس لیے نہیں جگایا تھا رب کا فرمان، بلکہ اس کو سختی کے ساتھ پیغام دے کہ بیٹا تو رزق رب کا کھاتا ہے، رزق خدا کا کھاتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے۔ آ رب کی بارگاہ میں جھک، سجدہ کر، پھر دیکھ رب کس طرح سے کرم نوازیاں کرتا ہے۔ لیکن آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہماری نوجوان اولاد ہے، لیکن ہم ان کو بجائے یہاں لے کے آنے کے ہم ان کو تبلیغ تک نہیں کرتے، ان کو نماز کا حکم نہیں دیتے۔ لیکن میں کچھ ایسے دوست بھی دیکھتا ہوں جو اپنی اولاد سمیت مسجد میں شامل ہوتے ہیں۔ کتنے باپ خوش نصیب ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ فانی دنیا ہے، جو آخرت کی دنیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی۔ جو حقیقی گھر ہے وہ قبر ہے، اس کی تیاری کریں، اس کی تیاری۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، قرآن ترجمانی کرتا ہے خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ ہاں، سب کو حکم ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی تبلیغ کرو، اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرو، کہو کہ آ جاؤ رب کی بارگاہ میں جھک لو۔ اور جاتے ہی کچھ دوست ایسے ہیں جو گھر جا کے کہتے ہیں اپنے بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو، جو ادھر آتے ہیں ان کو ساتھ لے کے آتے ہیں، گھر والوں کو جا کے پہلے ہی یہی کہتے ہیں چلو کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے رب کی بارگاہ میں۔ ابھی ہم نے رب کا رزق کھایا ہے، اب رب کے رزق کا شکر ادا کرنا ہے، مالک تو نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہمارے اندر ایک ہیرا ہے، ہم اگر خود ڈھونڈیں ہمارے اندر ایک ہیرا ہے۔ ایک بزرگ تھا، اس کے پاس ہیرا تھا، اور وہ ہیرا اپنے پاس رکھتا تھا۔ تو کئی چور ایسے تھے جو اس بزرگ سے ہیرا چھیننے کی کوشش کی، لیکن سب کے سب ناکام رہے۔ ایک ایسا چور آ گیا، کہا کہ جی میرے ہاتھ اس طرح سے لگتے ہیں کہ میں ہیرا بھی چرا لوں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا، بزرگ کو بھی پتہ نہیں لگے گا۔ اس نے کہا باقی دوست کہنے تھے ٹھیک ہے تو چرا کے دکھا، اگر تیرے پاس اتنی وہ ہے تجربہ۔ تو بالآخر وہ چور بزرگ کے پاس جاتا ہے، تو اتنے میں اچانک بزرگ اپنی گٹھڑی اٹھا کے کہیں پہ جا رہا ہوتا ہے سفر پہ۔ تو جب جیسے ہی دستک دیتا ہے تو بزرگ باہر آتا ہے، تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ حضور آپ خیر تو ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں فلانی جگہ پہ جی میں نے بھی وہیں پہ جانا ہے، آ جا بیٹا۔ جب بزرگ کے ساتھ وہ بچہ چلتا ہے، ایک جگہ پہ رات ہوتی ہے تو بزرگ بھی سو جاتا ہے، اپنی قمیض اتار کر کسی جگہ پہ کھڑی کر دیتا ہے، سو جاتا ہے۔ لیکن وہ بزرگ ہی کیا جو سو جائے،
لیکن وہ اصل جاگتے رہتے تھے بزرگ، درویش جاگتے ہیں، رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ بالآخر جب وہ رات کو سویا بزرگ تو وہ چور کھڑا ہوا، بابے کی اس قمیض کی طرف دیکھتا ہے، جیب میں، اس جیب میں دیکھتا ہے، آگے والی جیب میں دیکھتے آگے پیچھے، لیکن اس کو ہیرا نہیں ملتا۔ وہ بچہ بڑا پریشان ہے۔ بالآخر کیا ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، بابا تہجد کے وقت اٹھتا ہے، جلدی جلدی چپکے سے سو جاتا ہے۔ پھر دوسری رات اسی طرح سے ہیرا نہیں ملتا، کئی راتیں گزر جاتی ہیں۔ جب بابا کہتا ہے بیٹا میری منزل آ چکی ہے، میں نے گھر جانا ہے، اور تو آگے کیا کرنا ہے؟ جی بابا میں نے بھی گھر جانا ہے۔ تو بالآخر وہ بچہ ہیرا چرانے میں ناکام رہتا ہے۔ بالآخر وہ اپنے بابا کے پاس پھر دوبارہ آتا ہے اور آ کے قدموں میں گر جاتا ہے، عرض کرتا ہے بابا یہ تو بتا، میں نے بڑی زیادتی کی ہے تیرے ساتھ، اصل میرا مقصد تیرے ساتھ سفر کرنا نہیں تھا، اصل مقصد میرا تیرا وہ ہیرا چرانا تھا، لیکن یہ تو بتا دن کو وہ ہیرا تیرے ہاتھ میں ہوتا تھا تو رات کو کدھر کرتا تھا؟ رات کو تو کہاں رکھتا تھا؟ دن کو تو میں سارا دن تیرے ہاتھ میں تیرے پاس دیکھتا تھا، تیری جیب میں دیکھتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی تیری نہ جیب میں ہیرا ہوتا ہے، نہ تیرے کپڑوں میں، نہ تیرے پاس ہیرا، کہاں رکھتا ہے؟ بابا نے کہا بیٹا تو نے ویسے ہی کوشش کرتا رہا ہے، وہ جو ہیرا تھا دن کو میرے پاس ہوتا تھا، رات کو میں تیرے سامان میں رکھ دیا کرتا تھا، رات کو میں تیرے سامان میں رکھ دیا کرتا تھا۔ وہ بچہ بڑا پریشان ہوا، راز کی بات تھی۔ تو آج کل ہماری بھی یہی کیفیت ہے، ہم سب کے پاس ہیرے ہیں لیکن ہم اس قدر کریں، ہم سب کے پاس ہیرے ہیں، ہم قدر کریں، ہم دوسرے کے سامان ٹٹولتے رہتے ہیں لیکن ہم خود کو کبھی نہیں ٹٹولا، خود کو ٹٹولے، خدا کی قسم ہیرے نکلتے ہیں ہمارے اندر بھی، لیکن ہم خود کو ٹٹول کے نہیں دیکھیں، جو ہمارے ہیرے رکھنے کی جگہ ہے ہم نے وہاں پہ کوئی اور چیزیں بھر لی ہیں۔ یہ دل ہمارا ہیرا ہے، اگر یہ دھڑکتا ہے اللہ کہے تو پھر یہ دل دھڑکتا ہے، رب کا نام آتے ہی، مصطفیٰ کا نام آتے ہی، لیکن کبھی ہم نے اس کو اس چیز کے لیے استعمال ہی نہیں کیا، ہم نے اس کے اندر برے خیالات، گندی باتیں، جو ہے غیبت والی باتیں، حسد والی باتیں دل کے اندر سنبھالی ہیں، جی منافقت پال لی ہے، تو پھر کیسے ہمارا ہیرا ہم کو ملے گا؟